آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید عام سوچ کو بالکل ہی الٹا کر دیں۔ دلچسپ۔ یعنی اگر سوچا جائے کہ دنیا کے سب سے اخلاقی یا کہہ لیں سب سے محفوظ معاشرے کون سے ہیں، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید کوئی ایسا ملک جہاں مذہب بہت مضبوط ہو۔ بالکل، لیکن کیا ہو اگر سچ اس کے بالکل برعکس ہو؟ کیا ہو اگر خدا پر یقین نہ رکھنے والے معاشرے وہ ان اخلاقی مقاصد کو زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر رہے ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور فل زکرمین اپنی کتاب خدا کے بغیر معاشرہ میں اسی عجیب تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو دنیا بھر میں مذہبیت بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف ڈنمارک اور سویڈن جیسے ممالک ہیں جو کہ بہت سیکولر مانے جاتے ہیں۔ انتہائی سیکولر، لیکن ہر سماجی پیمانے پر، مطلب خوشی، حفاظت، تعلیم، ان سب میں وہ دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ تو یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، مصنف نے اس پر باقاعدہ تحقیق بھی کی ہے، مطلب وہ خود وہاں گئے؟ جی بالکل، انہوں نے 14 مہینے اسکینڈینیویا میں گزارے، وہاں رہے اور تقریباً 150 لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ 150 لوگ؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اور ہر طرح کے لوگ، پروفیسروں سے لے کر فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں تک، سب سے بات کی۔ وہ بس یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ خدا پر گہرے یقین کے بغیر یہ معاشرے نہ صرف چل رہے ہیں بلکہ پھل پھول رہے ہیں۔ اور نتیجے کیا نکلے؟ یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی ہے۔ یعنی کیا دنیا کے سب سے خوش لوگ خدا پر یقین ہی نہیں رکھتے؟ نتیجے واقعی چونکا دینے والے تھے۔ ان معاشروں میں جرائم کی شرح، بدعنوانی، یہ سب دنیا میں سب سے کم ہے۔ اچھا۔ صحت و تعلیم کا نظام بہترین ہے، اور خوشی کی سطح اتنی بلند ہے کہ ڈنمارک کو تو باقاعدہ دنیا کا سب سے خوش ملک قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ مذہب پر گہرے یقین کے بغیر ہو رہا ہے؟ جی، وسیع پیمانے پر مذہبی عقیدے کے بغیر۔ لیکن ایک منٹ، وہاں لوگ چرچ تو جاتے ہیں؟ میں نے سنا ہے بپتسمہ اور شادیاں وغیرہ وہاں ہوتی ہیں۔ ہاں، ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے تو پھر وہ خود کو مسیحی کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، اور یہیں پر ثقافتی مذہب کا تصور سامنے آتا ہے۔ ثقافتی مذہب؟ جی، انٹرویوز سے پتا چلا کہ لوگ یہ رسومات عقیدے کی وجہ سے نہیں بلکہ روایت اور ثقافت کی وجہ سے ادا کرتے ہیں۔ مطلب صرف ایک رسم کے طور پر؟ بالکل۔ ایک پادری نے تو ذکرمین کو بتایا کہ اس نے 200 شادیاں کروائیں، جن میں سے شاید 10 جوڑوں نے ہی خدا کا ذکر کیا ہوگا۔ صرف 10 نے؟ جی، باقی سب کے لیے یہ صرف ایک روایت تھی، ایک خوبصورت تقریب، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو جب وہ خود کو مسیحی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یسوع پر ایمان لانا نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک اچھا اور مہذب انسان بننا، ایک اچھا ڈینش شہری ہونا۔ یعنی یہ ایک ثقافتی شناخت ہے، مذہبی نہیں؟ بالکل، ان کے لیے یہ کلچرل آئیڈینٹی ہے۔ خدا پر یقین اگر ہے بھی تو بہت ذاتی، غیر جذباتی اور کہہ لیں شکوک سے بھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے انٹرویو میں کہا، میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا، مجھے کام پر جانا ہوتا ہے۔ یہ رویہ تو امریکہ کے کھلی اور عوامی مذہبیت کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل الٹ ہے۔ وہاں مذہب ہر جگہ نظر آتا ہے، یہاں بہت ہی خاموش اور ذاتی معاملہ ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ ان معاشروں میں مذہب اور اخلاقیات کا تعلق ویسا نہیں ہے جیسا عام طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی اس تحقیق کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ جو بات یہاں سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سے کم مذہبی معاشروں نے دراصل ان اخلاقی مقاصد کو بہترین طریقے سے حاصل کیا ہے جن کی حمایت اکثر مذہب کرتا ہے۔ جیسے غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، انصاف کو یقینی بنانا اور سب کے لیے ایک محفوظ معاشرہ قائم کرنا۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے کہ اگر مذہب ایک فعال اور اخلاقی معاشرے کی بنیاد نہیں ہے تو پھر ان خدا کے بغیر معاشروں کی کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر کسی معاشرے سے خدا کا تصور کمزور پڑ جائے؟ بالکل، اور عام طور پر ایک بیانیہ ہے، خاص کر کچھ مذہبی حلقوں میں، کہ اگر خدا کا خوف نہ ہو تو معاشرہ تو اخلاقی طور پر بکھر جائے گا، ہر طرف افراتفری ہوگی۔ صحیح، اور یہ کتاب اسی پرانے خیال کو چیلنج کرتی ہے، اور یہ کوئی خیالی تھیوری والی بحث نہیں ہے۔ ذکرمن کہتے ہیں کہ آئیے حقیقی دنیا کو دیکھتے ہیں، ڈنمارک اور سویڈن کو دیکھیں،
دنیا کے سب سے سیکولر معاشروں میں سے ہیں۔ جی، یہ وہ جمہوری ممالک ہیں جہاں مذہب لوگوں کی زندگیوں میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، لیکن وہاں انارکی کی بجائے وہ آج دنیا کے سب سے پرامن، خوشحال اور محفوظ معاشروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو روایتی سوچ کو آپ کہہ لیں کہ ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، خاص طور پر جب ہم مثال کے طور پر امریکہ میں پیٹ رابرٹسن یا جیری فالویل جیسے لوگوں کو سنتے ہیں۔ ان کا تو پورا استدلال ہی یہ ہے کہ سیکولرزم تباہی کا راستہ ہے۔ تو کتاب اس کا کیا جواب دیتی ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ اعداد و شمار کہانی کا بالکل الٹ رخ دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، ڈنمارک اور سویڈن صرف امیر نہیں ہیں، صحیح۔ وہ اقوام متحدہ کے انسانی ترقی کے انڈیکس، صنفی مساوات اور سب سے کم کرپشن والے ممالک کی فہرست میں ہمیشہ اوپر رہتے ہیں۔ یعنی ہر سماجی پیمانے پر وہ بہت آگے ہیں۔ بالکل، اور کتاب کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں کہ مذہب چھوڑنے کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، بلکہ صرف یہ کہ مذہب کی کمی ان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ اچھا، یہ ایک اہم فرق ہے۔ جی، ایک منٹ، جب میں یہ سنتی ہوں تو میرے ذہن میں ڈنمارک نہیں آتا بلکہ سابق سوویت یونین آتا ہے۔ وہ بھی تو ایک لادین معاشرہ تھا اور وہ تو مکمل طور پر ناکام ہوا۔ کتاب اس بڑے تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہ تو تھیوری میں ایک بہت بڑا سوراخ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے، اور کتاب کے مطابق اس کا جواب کیسے میں چھپا ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ کہ سوویت یونین، چین یا شمالی کوریا میں الحاد کو آمریت کے ذریعے زبردستی مسلط کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لوگوں سے ان کا عقیدہ چھینا گیا تھا، جبکہ ڈنمارک اور سویڈن جیسی جمہوریتوں میں یہ عمل آہستہ آہستہ، قدرتی طور پر اور لوگوں کی اپنی مرضی سے ہوا۔ جب آپ کسی سے زبردستی مذہب چھینتے ہیں تو وہ اکثر دل میں مومنی رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ لیکن جب لوگ آزادانہ طور پر اس سے دور ہوتے ہیں تو معاشرے کا نتیجہ بالکل مختلف نکلتا ہے۔ تو فرق نظریے کا نہیں بلکہ آزادی کا ہے۔ یعنی یہ اہم نہیں کہ لوگ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ کہ ان کے پاس انتخاب کی آزادی ہے یا نہیں۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی بالکل۔ اور کتاب میں اس کی حمایت کے لیے کچھ اعداد و شمار بھی ہوں گے۔ جی، اور اعداد و شمار حیران کن ہے۔ مثلاً صرف 16% سویڈش اور 24% ڈینش شہری کسی ذاتی خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف 16%؟ جی، چرچ جانے کی شرح یورپ میں سب سے کم ہے، اور دعا مانگنا بھی بہت غیر معمولی عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ مذہب ان معاشروں کے روزمرہ کے تانے بانے سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً غائب ہو چکا ہے۔ تو اگر میں اس باب کو سمیٹوں تو سب سے چونکانے والا نقطہ یہ نہیں کہ خدا کے بغیر معاشرہ چل سکتا ہے، بلکہ یہ کہ جن معاشروں نے اپنی مرضی سے مذہب کو پیچھے چھوڑا وہ نہ صرف قائم رہے بلکہ انسانی ترقی کے ہر پیمانے پر دنیا کے سب سے کامیاب معاشروں میں شامل ہو گئے۔ بالکل، یہ خیال ہمارے پرانے تصورات کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ صحیح۔ اور کتاب صرف ان بڑے اعداد شمار پر نہیں رکتی۔ باب کا اختتام اس سوال پر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بڑے پیمانے کی بات، لیکن ان معاشروں میں رہنے والے عام انسانوں کی زندگی کیسی ہے؟ ان کے ذاتی تجربات کیا ہیں؟ جی، ان کی خوشیاں، ان کے غم کیا ہیں؟ اگر مذہب سہارا نہیں دیتا تو وہ مشکل وقت میں کہاں جاتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے ابواب کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، جہاں ہم اعداد و شمار سے نکل کر حقیقی انسانوں کی کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 3 بہت ہی ذاتی انٹرویوز ہیں، جینس، این اور کرسچن کی۔ جی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب معاشرے سے مذہب کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے تو انفرادی سطح پر زندگی کیسی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، ایک ایسے ماحول میں جہاں مذہب روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں، وہاں لوگ اخلاقیات، زندگی کے مقصد اور بڑے سوالات کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کہانیاں مذہب سے بغاوت کی نہیں ہیں، بلکہ یہ دکھاتی ہیں کہ جب مذہب پس منظر میں چلا جائے تو معمولی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر آئیے اس سوال کا جواب جینس کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ جینس ایک 68 سالہ ریٹائرڈ شخص ہے، اور ان کی کہانی نسل در نسل تبدیلی کو بہت خوبی سے بیان کرتی ہے۔ ہاں، سوچئے، ان کے دادا ایک پادری تھے، والدین بھی مذہبی تھے، لیکن جینس خود کو دہریہ کہتے ہیں۔ واو! وہ چرچ چھوڑنے کا ایک واقعہ بھی سناتے ہیں جب پادری نے غصے میں ان سے کہا، ٹھیک ہے، اب جنت میں داخل ہونا تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ اور یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب جینس کی جوان بیوی کا انتقال ہوا، جو ایک بہت بڑا صدمہ تھا،
تو انہوں نے اسے خدا کی آزمائش کے طور پر نہیں دیکھا. تو پھر انہوں نے اسے کیسے دیکھا؟ انہوں نے اسے ایک حیاتیاتی حقیقت کہا. مطلب ان کے لیے تسلی کا ذریعہ مذہبی عقائد نہیں بلکہ ان کا خاندان اور دوست بنے. اچھا، تو انسانی رشتے؟ جی، انسانی رشتے. یہ ہمارے اس عام تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ بڑے صدموں میں صرف مذہبی سہارا دیتا ہے. تو پھر ان کے نزدیک زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی اعلیٰ طاقت نہیں تو کیا سب کچھ بے معنی نہیں ہو جاتا؟ دیکھیے، ان کا جواب بہت سادہ اور انسانی ہے. وہ کہتے ہیں زندگی کا مقصد بس ایک اچھا وقت گزارنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنے خاندان کے لیے کچھ بہتر چھوڑ کر جانا ہے. کوئی بڑا کائناتی منصوبہ نہیں، بس انسانی سطح پر ایک بامانی زندگی؟ بالکل. تو جینز کی کہانی سے یہ تو واضح ہوا کہ زندگی کے بڑے صدموں سے نمٹنے کے لیے مذہب شاید ضروری نہیں، لیکن سب سے بڑے بحران یعنی خود موت کا کیا؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کے لیے ہمارے پاس این کی کہانی ہے. وہ ایک 43 سالہ ہاسپس نرس ہیں. مطلب ان کا کام ہی ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنا ہے جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں. وہ روزانہ موت کو بہت قریب سے دیکھتی ہیں. اور یہاں بات بہت ہی حیران کن ہو جاتی ہے. کیسے؟ این کا مشاہدہ اس عام خیال کے بالکل برعکس ہے کہ مذہب موت کے خوف کو کم کرتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اکثر گہرے مذہبی لوگ موت کا سامنا زیادہ مشکل سے کرتے ہیں. واقعی؟ لیکن ایسا کیوں؟ انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا انہوں نے کافی اچھی زندگی گزاری ہے، کیا خدا ان سے خوش ہوگا. مطلب انہیں فیصلے کا خوف ہوتا ہے. اچھا. اس کے برعکس وہ کہتی ہیں کہ دہریے اکثر زیادہ پرسکون ہوتے ہیں. وہ اپنی تقدیر کو ایک فطری عمل سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں. یہ تو بہت ہی غیر متوقع بات ہے. مطلب این کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ مذہب موت کے خوف کو کم کرنے کے بجائے بڑھا بھی سکتا ہے. کم از کم ان کے تجربے میں تو ایسا ہی ہے. یہ موت اور مذہب کے تعلق پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا؟ بالکل ہے. اچھا، تو ہم نے ذاتی صدمے اور موت کی بات کی، لیکن روزمرہ کی سماجی زندگی کا کیا؟ اس کے لیے کرسچن کی کہانی ہے. جی، وہ ایک 39 سالہ پروسیکیوٹر ہیں. اور ان کا سنایا ہوا ایک واقعہ یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے معاشرے میں لامذہبیت کس قدر معمول بن چکی ہے. وہ اپنے ایک دوست کا قصہ سناتے ہیں جس نے ایک رات نشے میں ان کے سامنے اعتراف کیا. اعتراف کس بات کا؟ کہ وہ خدا پر یقین رکھتا ہے. اچھا، جیسے یہ کوئی شرمناک راز ہو. بالکل. تو اگر اس واقعے کو دیکھیں نا، یہ ایک مذہبی معاشرے کی تصویر کو بالکل الٹ دیتا ہے. جہاں عام طور پر لوگ اپنا دہریہ ہونا چھپاتے ہیں، وہاں کوئی اپنا ایمان چھپا رہا ہے. یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ سیکولرزم ان کی سماجی زندگی میں کتنی گہرائی تک سرایت کر چکا ہے. جی، اور کرسچن اس کی وجہ 2 چیزوں کو قرار دیتے ہیں. ایک تو جدید تعلیم جو عقلی سوچ کو فروغ دیتی ہے، اور دوسری فلاحی ریاست. فلاحی ریاست؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب لوگوں کو معلوم ہو کہ بیماری، بے روزگاری یا بڑھاپے میں ریاست ان کا خیال رکھے گی تو انہیں مدد کے لیے کسی مافوق الفطرت طاقت کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے. یہ تو بہت منطقی بات ہے. تو ان تینوں کہانیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انتہائی سیکولر معاشرے میں اخلاقیات، مقصد اور برادری کا احساس ختم نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا مرکز بدل لیتا ہے. مطلب اس کی بنیاد آسمانی احکامات کے بجائے انسانی رشتے بن جاتے ہیں. انسانی رشتے، عقلیت اور سماجی ذمہ داری. زندگی کے بڑے سوالات وہی رہتے ہیں، بس ان کے جوابات کا فریم ورک مکمل طور پر انسانی ہو جاتا ہے. یہ کہانیاں ایسے افراد کی تصویر پیش کرتی ہیں جو بغیر کسی الہامی سہارے کے اپنی زندگی، اخلاقیات اور موت جیسے مسائل کو سنبھال رہے ہیں. جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا انسانیت کو معنی تلاش کرنے کے لیے واقعی کسی مافوق الفطرت طاقت کی ضرورت ہے، یا پھر بامانی زندگی گزارنے کے تمام اجزاء ہمارے اندر اور ہمارے باہمی رشتوں میں ہی موجود ہیں. جی، اور وہاں خدا پر گہرا یقین نہ ہونے کے باوجود ایک مضبوط اخلاقی اور سماجی ڈھانچہ موجود ہے. بالکل، اور یہی بات ایک بہت بڑے سوال کو جنم دیتی ہے. عام طور پر تو یہی مانا جاتا ہے کہ مذہب انسان کو زندگی کے 2 سب سے بڑے سوالوں کا جواب دیتا ہے. ہاں، ایک تو موت کا خوف اور دوسرا زندگی کا مقصد. صحیح.
تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جہاں مذہب سماجی زندگی کا مرکزی حصہ نہیں، وہاں لوگ ان گہرے وجودی خدشات سے کیسے نمٹتے ہیں؟ تو یہاں سب سے پہلی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زکرمین اس عام خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ مذہب کا بنیادی کام ہی موت کے خوف کو کم کرنا ہے۔ جیسے ٹینا، جو ایک 39 سالہ کیمیکل انجینئر ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور ان کا جواب تھا کچھ بھی نہیں۔ بالکل صاف اور سیدھا جواب۔ جی۔ اسی طرح ایک 55 سالہ ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا جن سے بچا نہیں جا سکتا۔ مطلب ایک طرح کی قبولیت ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے؟ بالکل، لیکن یہاں ایک ایسا نکتہ ہے جو سننے والوں کو واقعی چونکا دے گا۔ زکرمین نے ایک ہاسپس میں کام کرنے والی نرس این کا انٹرویو کیا۔ ایک منٹ، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ ایک ہاسپس نرس تو روزانہ موت کو قریب سے دیکھتی ہے۔ جی، اور اس کا تجربہ ہماری عام توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اچھا، مجھے تو لگتا تھا کہ ایسے وقت میں ایمان اور عقیدہ ہی سب سے بڑی تسلی دیتا ہوگا۔ یہی تو حیران کن بات ہے۔ این کے مطابق اکثر مذہبی مریضوں کو موت قبول کرنے میں زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں کہ خدا ان کے اعمال کا کیسا فیصلہ کرے گا۔ اس کے برعکس جو ملحد ہوتے ہیں وہ اپنی تقدیر کو زیادہ سکون اور اطمینان سے قبول کر لیتے ہیں۔ مطلب ان کے ذہن میں کسی قسم کے فیصلے یا عذاب کا خوف نہیں ہوتا؟ صحیح؟ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ یعنی سکون انکار سے نہیں بلکہ حقیقت کو قبول کرنے سے آ رہا ہے۔ جی۔ اچھا، اگر موت کے بعد کچھ نہیں اور اس کا خوف بھی نہیں، تو پھر اس سے ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کا مطلب؟ ہاں، اگر لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو وہ اس زندگی میں معنی کیسے تلاش کرتے ہیں؟ کیا یہ چیز انہیں مایوسی کی طرف نہیں لے جاتی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق زیادہ تر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی ایک پہلے سے طے شدہ عظیم مقصد نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی کا مطلب وہی ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ جیسے وائبیک، ایک 33 سالہ ماہر حیاتیات، کہتی ہیں کہ زندگی کا مطلب اپنی زندگی جینا اور ایک اچھی زندگی گزارنا ہے، نہ کہ مرنے کے بعد کی کسی زندگی کا انتظار کرنا۔ یعنی مقصد اور خوشی کہیں باہر سے نہیں آتی بلکہ یہیں اسی دنیا میں اپنے تجربات اور رشتوں میں ہی موجود ہے۔ بالکل۔ یہ نظریہ تو مایوس کن بالکل نہیں لگتا، بلکہ یہ تو انسان کو مزید بااختیار بناتا ہے۔ کتاب میں ایک اور مثال ہے لارس کی، جو ایک صحافی ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں معنی دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اپنے خاندان سے اچھا سلوک کرنا، ایک دلچسپ نوکری کرنا۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ انفرادیت پسندی معاشرتی بے حسی کو جنم نہیں دیتی۔ اس کے برعکس یہ لوگ سماجی اور سیاسی طور پر بہت فعال ہیں۔ صحیح۔ اسکینڈینیوین ممالک میں خیراتی عطیات دینے اور انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح دنیا میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے۔ وہ اپنی توانائی کسی دوسری دنیا کی تیاری میں نہیں بلکہ اسی دنیا کو بہتر بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سیکولر معاشروں میں لوگ وجودی سوالات سے بھاگتے نہیں بلکہ ان کا سامنا ایک مختلف زاویے سے کرتے ہیں۔ جی، موت کا سکون اسے ایک فطری عمل کے طور پر قبول کرنے سے ملتا ہے، اور زندگی کا مطلب کسی مافوق فطرت طاقت سے نہیں بلکہ انسانی رشتوں، کمیونٹی اور روزمرہ کے تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ذہنی اور روحانی سکون کے لیے مذہب واقعی ناگزیر ہے، یا یہ انسانی لچک اور ایک مضبوط کمیونٹی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ سیکولر یا غیر مذہبی ہونے کا کیا مطلب ہے، لیکن کیا ہو اگر اس میں بھوت پریت پر یقین بھی شامل ہو؟ اور بچوں کو بپتسمہ دلوانا بھی۔ بالکل، اور کرسمس پر چرچ جانا بھی۔ اور یہ کہانیاں خدا کے بغیر زندگی کے بارے میں ہمارے تصورات کو ایک طرح سے چیلنج کرتی ہیں۔ صحیح۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ زکرمین صرف اعداد و شمار نہیں دکھا رہے۔ نہیں، وہ گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی، وہ 3 افراد لینے، سونی اور گیٹے کے انٹرویوز کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جب مذہب معاشرے کے مرکز سے ہٹ جاتا ہے تو محبت، خاندان اور اخلاقیات کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ تو آئیے لینے کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ 32 سال کی گرافک ڈیزائنر ہیں، اور وہ خود کو بالکل بھی مذہبی نہیں سمجھتی۔ ان کا فلسفہ بہت سادہ ہے کہ یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے تو اسے بھرپور جیو۔
لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ بھوت پریت والا؟ جی، وہ بھوت پریت کے وجود کو پوری طرح رد نہیں کرتی۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ ایک طرف منظم مذہب کا انکار، دوسری طرف مافوق الفطرت چیزوں میں دلچسپی۔ دیکھیں، یہ تضاد صرف ہمیں لگتا ہے، لیکن اسکینڈینیویا میں یہ بہت عام ہے۔ اچھا۔ زکرومن بتاتی ہیں کہ وہاں لوگ خدا یا کسی مخصوص مذہبی عقیدے کو تو مسترد کر دیتے ہیں، لیکن نامعلوم یا مافوق الفطرت چیزوں کے لیے ان کا ذہن کھلا رہتا ہے۔ ان کے لیے یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ اور لینے کا یہ کہنا کہ اگر اسے کوئی مذہب چننا پڑا تو وہ بدھ مت کو ایک فلسفے کے طور پر اپنائے گی، اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ عقیدے کے بجائے زندگی گزارنے کے طریقے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اور یہی سوچ ان کے بچوں کی پرورش میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بپتسمہ دلوانے پر راضی ہیں۔ جی، لیکن مذہبی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ یہ ایک روایت ہے اور اس سے بچے اچھے انسان بنتے ہیں۔ تو کیا یہ رسم صرف ایک ثقافتی عمل بن کر رہ گئی ہے؟ بالکل، ایک ثقافتی سنگ میل ہے، اور یہ بات ہمیں سونی اور گیٹے کی کہانیوں میں اور بھی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سونی 21 سالہ استاد۔ جی، وہ باقاعدہ چرچ کے رکن ہیں، چرچ کا ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، لیکن عقیدے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف روایت کی پاسداری کے لیے۔ بالکل۔ انہیں کرسمس پر چرچ جانا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں کا ماحول، وہ گہما گہمی انہیں پسند ہے۔ یعنی وہ کمیونٹی اور ماحول کے لیے چرچ جاتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں۔ صحیح۔ اور گیٹے کی کہانی تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ 40 سالہ ٹیچر اور ان کے خاندان میں غیر مذہبی ہونے کی یہ تیسری نسل ہے۔ جی، اس کے باوجود انہوں نے بھی اپنے بچوں کو بپتسمات دلوایا۔ مجھے ان کا جملہ بہت دلچسپ لگا جب انہوں نے اسے ثقافتی کارکردگی کا ایک حصہ کہا۔ ثقافتی کارکردگی، یہ ایک بہترین اصطلاح ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس عمل کو کتنی شعوری طور پر اس کے مذہبی معنی سے الگ کر رہی ہیں۔ ان کہانیوں میں ایک اور مشترکہ بات ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ لوگ بچپن میں کبھی کبھار دعا مانگتے تھے، خاص طور پر جب ڈر لگتا تھا یا کوئی مشکل ہوتی تھی، لیکن بڑے ہو کر وہ اس عقیدے سے باہر نکل آئے۔ اچھا۔ اور یہ کوئی ایمان کا بحران نہیں تھا جیسا کہ کہیں اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے معاشرے میں یہ سمجھداری اور بالغ ہونے کے فطری عمل کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جیسے بچے سانتا کلاؤز پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل ویسی بات ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ کہانیاں صرف یہ نہیں بتا رہی کہ لوگ خدا کے بغیر بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں، بلکہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان معاشروں میں سیکولرزم کا مطلب مذہب کا مکمل خاتمہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس خالی جگہ کو ادھار لی گئی رسومات، مافوق الفطرت چیزوں میں ہلکے پھلکے یقین اور اس مذہب سے گہرے ثقافتی تعلق نے پر کر دیا ہے جسے وہ ٹیکنیکلی مانتے بھی نہیں۔ بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جو مذہبی رسومات میں حصہ لیتے ہیں، چرچ کو ٹیکس دیتے ہیں اور مافوق الفطرت کے لیے ذہن کھلا رکھتے ہیں، لیکن خود کو مذہبی نہیں سمجھتے، جی، تو پھر ہماری سیکولر ہونے کی تعریف ہی شاید غلط ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈنمارک اور سویڈن جیسے انتہائی سیکولر معاشرے نہ صرف قائم ہیں بلکہ خوشحال بھی ہیں۔ جی، لیکن اعداد و شمار سے ہٹ کر وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بالکل۔ آج ہمارے پاس فل زکرمن کی تحقیق ہے جو اس سوال کی گہرائی میں جاتی ہے کہ ان معاشروں میں سیکولر ہونا در حقیقت کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک اہم نکتہ ہے کیونکہ سماجی علوم میں مذہب پر تو بہت کام ہوا ہے، لیکن غیر مذہبی ہونے کے تجربے کو اکثر نظر انداز کیا گیا ہے۔ صحیح۔ یعنی ہم صرف اعداد و شمار کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ اصل میں کیا سوچتے اور محسوس کرتے ہیں جب بات مذہب کی آتی ہے۔ اس تحقیق میں جو پہلی چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ یہ تھی کہ وہاں لوگ مذہب پر بات کیوں نہیں کرتے، جی، اور وجہ وہ نہیں جو ہم میں سے اکثر سوچتے ہیں۔ زکرمن اسے ہچکچاہٹ اور کم گوئی کہتے ہیں۔ جی، اور یہ ہچکچاہٹ اس لیے نہیں کہ مذہب کوئی بہت ذاتی یا آپ کہیں کہ سنویدنشیل موضوع ہے۔ اچھا، تو پھر کیوں؟ انٹرویوز سے یہ بات سامنے آئی کہ لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ انہیں اس موضوع میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی سے پوچھیں کہ اسے باغبانی میں دلچسپی کیوں نہیں، اور وہ کہے کہ بس کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ یعنی ان کے پاس کہنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کی سوچ کا حصہ ہی نہیں۔ اچھا،
تو وہ مذہب پر بات نہیں کرتے کیونکہ انہیں دلچسپی نہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب کے خلاف ہیں؟ کیا وہاں کوئی جارحانہ رویہ پایا جاتا ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ اچھا۔ زکرمن اسے بے ضرر بے نیازی کہتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب کے خلاف نہیں ہیں، وہ اسے دوسروں کے لیے ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی اور کو اس سے سکون مل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ بالکل، ان کے خیال میں اگر کسی کو مذہب سے سکون ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ان کا رویہ مخالفت کا نہیں بلکہ مکمل غیر جانبداری کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب اتنا غیر اہم ہو چکا ہے کہ اس پر غصہ کرنے یا اس کی مخالفت کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ صحیح کہا۔ وہ چرچ کی پرانی عمارتوں کو ثقافتی ورثے کے طور پر دیکھتے ہیں، عبادت گاہوں کے طور پر نہیں۔ یہ رویہ امریکہ جیسے معاشروں سے بہت مختلف ہے نا؟ جی، بہت زیادہ۔ وہاں غیر مذہبی ہونا اکثر مذہب کی مخالفت کا ایک سیاسی بیان ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں مذہب ایک بہت بڑی سماجی اور سیاسی طاقت ہے۔ بالکل۔ اسکینڈینیویا میں مذہب سماجی زندگی کے مرکز سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ وہ کوئی شدید رد عمل پیدا ہی نہیں کرتا۔ لیکن جو اگلا نقطہ ہے وہ واقعی وہ دماغ کو چکرا دیتا ہے۔ اسے زکرمن نے مکمل بے خبری کہا ہے۔ جی، یہ صرف مذہب میں عدم دلچسپی نہیں، یہ تو اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ جی، اور اس کی مثالیں حیران کن ہیں۔ زکرمن ٹرین میں سفر کرنے والی 3 پڑھی لکھی سویڈش یونیورسٹی کی طالبات کا ذکر کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران جب صلیب پر چڑھائے جانے یعنی کروسیفیکیشن کا ذکر آیا تو وہ بالکل خالی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا؟ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک منٹ، کیا واقعی انہیں مسیحیت کی اس بنیادی ترین کہانی کا بھی علم نہیں تھا؟ یہ تو مغربی تہذیب کی بنیادوں میں شامل ہے۔ جی، یہ بات تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ یہی سیکولرزم کی انتہا ہے، جہاں مذہبی تصورات اور کہانیاں کچھ لوگوں کے لیے ثقافتی لغت کا حصہ ہی نہیں رہیں۔ کوئی اور مثال بھی ہے؟ ایک اور مثال ایک شخص کی ہے جس سے جب اس کی روح کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ کبھی سوچا ہی نہیں؟ ہاں، سوال ہی اس کے لیے اجنبی تھا۔ واہ! تو ہم نے سیکولر ہونے کے مختلف درجات دیکھے ہیں۔ مذہب پر بات کرنے سے گریز کیونکہ اس میں دلچسپی نہیں، پھر ایک دوستانہ قسم کی بے نیازی، اور آخر میں بنیادی مذہبی تصورات سے مکمل بے خبری تک۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ایک گہرا سماجی معمہ پیش کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف دنیا کے کئی حصوں میں شدید مذہبی جذبات اور تنازعات نظر آتے ہیں، دوسری طرف یہ معاشرے ہیں جہاں مذہب عملی طور پر زندگی سے غیر متعلق ہو چکا ہے۔ صحیح۔ سنی، لیکن ایک بہت بڑا سوال وہیں رہ گیا تھا۔ بالکل، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ یہ معاشرے اتنے غیر مذہبی کیسے بن گئے؟ فل زکرمان کی کتاب سوسائٹی وداؤٹ گاڈ اسی سوال کی گہرائی میں جاتی ہے، اور یہ کسی ایک وجہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کی جاسوسی کہانی ہے؟ آپ کہہ سکتی ہیں۔ کتاب میں 3 بڑی وجوہات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو مل کر اس پوری تصویر کو مکمل کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پہلے مشتبہ سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں اسے لیزی مونوپولیز یعنی سست اجارہ داری کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت دلچسپ نظریہ ہے۔ دیکھیں، صدیوں تک ڈنمارک اور سویڈن میں لوتھرن چرچ کو ریاست کی پوری حمایت حاصل تھی۔ مطلب اس کی ایک اجارہ داری تھی۔ بالکل، کوئی دوسرا مذہبی مقابلہ کرنے والا تھا ہی نہیں، اور جب مقابلہ نہ ہو تو آپ کو اپنے کہہ لیں گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، تو یہ بالکل ایک بزنس کی طرح ہے۔ اگر مارکیٹ میں کوئی اور دکان ہی نہ ہو تو کمپنی سست پڑ جاتی ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ چرچ کے سروسز بورنگ اور رسمی ہو کر رہ گئیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوئی خاص کوشش ہی نہیں کی گئی۔ جبکہ امریکہ میں اس کے برعکس ہے۔ جی، وہاں سینکڑوں چرچ اور مذاہب ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ متحرک اور تخلیقی رہتے ہیں تاکہ لوگ ان سے جڑے رہیں۔ اسکینڈینیویا میں چرچ کی اسی سستی نے لوگوں کو آہستہ آہستہ اس سے دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک وجہ تو خود چرچ کی سستی تھی، لیکن کیا صرف یہی وجہ ہو سکتی ہے یا لوگوں کی اپنی زندگی میں بھی کوئی ایسی بڑی تبدیلی آئی جس سے انہیں چرچ کی ضرورت ہی کم محسوس ہونے لگی؟ اور شاید یہ سب سے طاقتور وجہ ہے۔ یہ ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لاتی ہے، یعنی محفوظ معاشرہ۔ محفوظ معاشرے ہے کہ مذہب اکثر اس وقت زیادہ اہم ہوتا ہے جب زندگی غیر یقینی، مشکل اور خطرناک ہو۔ جب آپ کو ہر وقت بھوک، بیماری یا غربت کا ڈر لگا رہے۔ بالکل،
تب آپ سکون اور امید کے لیے خدا کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن اسکینڈینیویا نے 20ویں صدی میں دنیا کی مضبوط ترین فلاحی ریاستیں بنائیں۔ اچھا، لیکن عام زندگی میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی بالکل، کتاب بتاتی ہے کہ ڈنمارک جیسے ملک میں اگر آپ کی نوکری چلی جائے تو آپ کو 2 سال تک اپنی تنخواہ کا تقریباً 80% حصہ ملتا رہتا ہے۔ 2 سال تک؟ جی، علاج مفت ہے، تعلیم یونیورسٹی کی سطح تک مفت ہے۔ تو جب ریاست آپ کی زندگی کی بنیادی فکروں سے آزادی دلا دے تو مستقبل کا خوف بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب حکومت نے آپ کو ہر طوفان سے بچانے کے لیے ایک مضبوط چھتری دے رکھی ہو تو آپ مدد کے لیے آسمان کی طرف کم ہی دیکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے کہا آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن اس کہانی میں ایک اور اہم کردار بھی ہے، خواتین۔ اس پوری تبدیلی میں ان کا کیا کردار تھا؟ اور یہ تیسرا اہم ستون ہے۔ روایتی طور پر دنیا بھر میں مائیں ہی بچوں تک مذہبی اخطار پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ رہی ہیں۔ جی یہ تو ہے۔ لیکن 1960 کی دہائی کے بعد اسکینڈینیویا میں ایک انقلاب آیا۔ خواتین بہت بڑی تعداد میں گھروں سے نکل کر ملازمت کرنے لگیں۔ آج ڈنمارک میں خواتین کی ملازمت کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ایک منٹ، دنیا کے کئی اور ممالک میں بھی تو خواتین نے کام کرنا شروع کیا، مگر وہاں مذہب پر اتنا گہرا اثر نہیں پڑا۔ اسکینڈینیویا میں ایسا کیا خاص تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فرق یہ تھا کہ اسکینڈینیویا میں یہ تبدیلی ایک ایسے وقت میں آئی جب چرچ پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا اور فلاحی ریاست مضبوطی سے قائم ہو چکی تھی۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوئیں۔ اچھا۔ ایک سست چرچ، ایک محفوظ ریاست اور معاشی طور پر خود مختار خواتین جن کے پاس مذہبی سرگرمیوں کے لیے وقت بھی کم تھا۔ ان تینوں عوامل نے مل کر ایک دوسرے کے اثر کو کئی گنا بڑھا دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسکینڈینیویا میں مذہب کا زوال کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ایک طویل عمل کا نتیجہ ہے۔ جی، جس میں سست ریاستی چرچ، فلاحی ریاست کی طرف سے فراہم کردہ غیر معمولی تحفظ اور افرادی قوت میں خواتین کی بڑے پیمانے پر شمولیت، یہ سب عوامل شامل ہیں۔ بالکل، اور اس میں تعلیم کے پھیلاؤ اور سیاست کے اثرات جیسے دیگر چھوٹے عوامل بھی شامل ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں مذہب کی سماجی اور ذاتی ضرورت کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ تو ہم نے ان بڑی معاشرتی قوتوں کو سمجھ لیا ہے جنہوں نے پورے خطے کی سوچ کو بدلا، لیکن یہ سب کہانیاں حقیقی انسانوں کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ اور یہی سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اگلی بار ہم واپس انفرادی آوازوں کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بڑے نظریات عملی زندگی میں کیسے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی ذاتی کہانیاں دیکھتے ہیں جو اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی گہرے مذہبی یا روحانی عقائد رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 بہت ہی مختلف خواتین کی کہانیاں ہیں۔ جی، ڈورتھے، لارا اور یوہانے۔ ان سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک ایسے معاشرے میں عقیدہ رکھنا کیسا ہوتا ہے جہاں اکثریت کو کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں، ڈورتھے۔ جی، ڈورتھے 40 سال کی ہیں، ایک قانونی مشیر ہیں، لیکن ان کا عقیدہ وہ بہت سے ڈینش لوگوں کے لیے بڑا حیران کن ہے۔ وہ ایک بنیاد پرست عیسائی ہیں۔ بنیاد پرست یعنی جیسے امریکہ میں ایوانجیلکلز ہوتے ہیں؟ بالکل ویسے۔ وہ بائبل کو خدا کا لفظی کلام مانتی ہیں، آدم اور حوا کی کہانی پر یقین رکھتی ہیں، اور یہ کہ خدا آج بھی دنیا کے معاملات چلا رہا ہے۔ یہ عقائد وہاں کی عام سوچ سے بالکل مختلف ہیں۔ مطلب وہ معاشرے کے بہاؤ کے خلاف جا رہی ہیں۔ جی، اور وہ خود بھی یہ محسوس کرتی ہیں۔ ان کے ایک دوست نے ایک بار ان سے ایک بڑی دلچسپ بات کہی۔ انہوں نے کہا، ڈورتھی، اگر تم واقعی یہ مانتی ہو کہ جو لوگ جیزس پر ایمان نہیں لاتے وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ تمہارے لیے بہت دکھ کی بات ہوگی۔ اچھا، یہ طنز نہیں تھا؟ نہیں، طنز بالکل نہیں تھا۔ یہ ایک طرح کی ہمدردی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ تم نے اپنے اوپر کتنا بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ لوگ ویسے تو روادار ہیں، لیکن ڈورتھی کہتی ہیں کہ کبھی کبھی انہیں صاف لگتا ہے کہ لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک روایتی عقیدے پر قائم رہنے کی جد و جہد ہے، لیکن کیا وہاں کچھ غیر روایتی یا یوں کہیں کہ پرانے عقائد بھی دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں؟ یہ ہمیں لارا کی کہانی کی طرف لاتا ہے۔ ہاں، لارا کی کہانی بالکل ایک مختلف زاویہ ہے۔ وہ 29 سال کی ہیں اور آسٹرو کی پیروکار ہیں۔ آسٹرو، یہ قدیم نارڈک مذہب ہے نا؟ تھور اور اوڈن والے دیوتا؟ جی بالکل،
یہ اسی کا جدید احیاء ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ اسکینڈینیویا میں صرف عیسائیت یا لادینیت ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ دلچسپ ہے، یعنی یہ صرف نام کی بات نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ کرسمس مناتے ہیں مگر عیسائی نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ ایک حقیقی زندہ عقیدہ ہے۔ بالکل، لارا کے لیے یہ کوئی ثقافتی شوق نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا تھور جیسے دیوتاؤں کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے۔ وہ محسوس کرتی ہیں کہ تھور ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ ایک گہرا مافوق الفطرت عقیدہ ہے۔ تو پھر ایک جدید ڈینش خاندان میں اس بات کو کیسے دیکھا جاتا ہوگا؟ رد عمل ملا جلا ہے۔ ان کی والدہ جو خود عیسائیت کی طرف تھوڑا مائل ہیں، انہیں یہ کچھ خاص پسند نہیں، اور لارا اپنی ماڈرنسٹ بہن سے تو اس موضوع پر بات کرنے سے ہی کتراتی ہیں۔ تو یہاں بھی وہی سماجی کشمکش نظر آتی ہے۔ جی، اپنے عقیدے کو چھپانا یا کم از کم بہت احتیاط سے ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک روایتی عقیدہ، ایک قدیم عقیدے کا احیاء بھی، لیکن روحانیت کی ایک تیسری شکل بھی ہے جو ان دونوں سے مختلف ہے۔ میرے خیال میں یوحنا کی کہانی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی، یوحنا 38 سالہ ناول نگار ہیں اور ایک لوتھرن منسٹر کی بیوی بھی، لیکن وہ خود کو مذہبی نہیں کہتی، روحانی کہتی ہیں۔ روحانی، مذہبی نہیں، اس میں کیا فرق ہے ان کے نزدیک؟ ان کے لیے خدا پر یقین بہت ہی ذاتی اور تجریدی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خدا کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کے لیے خدا ایک پیلے رنگ جیسا ہے۔ خدا ایک پیلا رنگ جیسا، یہ تو بہت ہی ذاتی اور شاعرانہ تصور ہے۔ اسے دوسروں کو سمجھانا تو تقریباً ناممکن ہوگا۔ بہت مشکل، اور اسی سے جڑا ایک واقعہ ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر چھوڑ گیا۔ جب وہ آرٹ اکیڈمی میں طالبہ تھیں تو ایک گفتگو میں انہوں نے بس کہہ دیا، میں خدا پر یقین رکھتی ہوں۔ ایک منٹ، آرٹ اکیڈمی میں؟ تو کیا ہوا جب انہوں نے یہ کہا؟ پورے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ یوحنا کہتی ہیں کہ ان کے ساتھیوں کا رد عمل ایسا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت ہی بھیانک، ناقابل قبول بات کہہ دی ہو۔ واقعی؟ جی، ایک طالبہ نے تو ان سے یہاں تک پوچھ لیا، کیا تمہیں کبھی کوئی بڑی حاجت ہوئی ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی کیا تم انسان بھی ہو؟ بالکل یہی مطلب تھا۔ گویا ان کا عقیدہ انہیں کسی دوسری مخلوق میں بدل دیتا ہے، انہیں غیر انسانی بنا دیتا ہے۔ یہ عقیدے سے جڑے سماجی داغ کی ایک چھوٹی لیکن بہت طاقتور مثال ہے۔ ان تینوں کہانیوں میں ایک بات مشترک لگ رہی ہے، چاہے وہ کٹر عیسائی ہوں، قدیم دیوتاؤں کے پیروکار ہوں یا ایک روحانی آرٹسٹ، ان سب کو اپنے عقیدے کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح خود کو باہر والا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ دنیا کے سب سے سیکولر خطوں میں بھی مذہب یا روحانیت وہ ختم نہیں ہوئی ہے، بس اس کی شکل بدل گئی ہے۔ وہ زندہ ہے لیکن اکثر معاشرتی دھارے سے الگ تھلگ ہو کر۔ اور یہی کہانیاں ہمیں ہماری اگلی گفتگو کی طرف لے جاتی ہیں، جہاں ہم ثقافتی مذہب کے تصور کو دیکھیں گے۔ یعنی جب لوگ خدا پر یقین نہیں بھی رکھتے، تب بھی مذہبی روایات ان کی زندگی کا حصہ کیسے بنی رہتی ہیں۔ اگر لوگوں کا عقیدہ واقعی اتنا کمزور ہے تو پھر ان کے چرچ بھرے کیوں رہتے ہیں؟ بچوں کے بپتسمہ کی تقاریب، چرچ میں شاندار شادیاں، کرسمس پر ہجوم، یہ سب کیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے اور دوسری طرف چرچ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بالکل، اور یہی تو سب سے دلچسپ تضاد ہے۔ فل زکرمن اپنی کتاب سوسائٹی وداؤٹ گاڈ میں اسی غتھی کو سلجھاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے ایک بہت دلچسپ تصور پیش کرتے ہیں، ثقافتی مذہب۔ ثقافتی مذہب یعنی کلچرل ریلیجن؟ جی، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ مذہب عقیدے سے زیادہ ثقافت اور روایت کا حصہ بن گیا ہے۔ لوگ مذہبی رسومات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ان کے ورثے کا، ان کی خاندانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ یقین کے بغیر وابستگی والی بات ہے۔ زکرمن نے یہی اصطلاح استعمال کیے ہیں نا؟ بالکل۔ belonging without believing؟ یہ تو یورپ کے باقی حصوں سے بالکل الٹ ہے، جہاں لوگ اکثر کسی چرچ سے وابستہ ہوئے بغیر خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اسکینڈینیویا میں معاملہ الٹا ہے، لوگ یقین کے بغیر چرچ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور جو چیز یہاں بہت دلچسپ ہے وہ اسکینڈینیوین عیسائیوں اور جدید سیکولر یہودیوں کے درمیان ایک گہری مماثلت ہے۔
زکرمین بتاتے ہیں کہ دونوں گروہوں کے لیے مذہبی شناخت کا تعلق الہیاتی عقائد سے بہت کم اور ثقافتی ورثے اور خاندانی روایات سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ مطلب دو بالکل مختلف تاریخ رکھنے والے گروہ ایک جیسے سماجی رویے پر کیسے پہنچے؟ دیکھیے، وجہ مشترک تاریخ نہیں بلکہ شناخت کا تصور ہے۔ جیسے بہت سے یہودی خود کو یہودی اپنی ثقافت اور تاریخ کی وجہ سے کہتے ہیں، چاہے وہ خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہوں یا نہیں۔ اسی طرح اسکینڈینیویا میں عیسائی ہونا ایک ثقافتی شناخت بن گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ایک مذہبی عقیدے کا اقرار ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ٹھوس مثال دیکھتے ہیں، جیسے بپتسمہ۔ جی، بپتسمہ کی مثال لیتے ہیں۔ کتاب کے مطابق ڈنمارک اور سویڈن میں اکثریت اپنے بچوں کو بپتسمہ دلواتی ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں، تو جواب یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت خاندانی تقریب ہے، ایک اہم سنگ میل ہے اور صدیوں پرانی روایت کا احترام ہے۔ اور یہی کہانی شادیوں کی ہے۔ لوگ چرچ کی خوبصورتی، اس کے رومانوی ماحول کی وجہ سے وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ خدا کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا؟ زکرمین نے ایک پادری کا انٹرویو کیا جس نے بتایا کہ اس نے 200 شادیاں کروائیں اور ان میں سے صرف 10 جوڑوں نے اپنی گفتگو میں خدا کا ذکر کیا۔ صرف 10؟ 200 میں سے؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، باقی 190 جوڑوں کے لیے وہ شاید ایک ایونٹ مینیجر کی طرح ہی تھا جو ایک خوبصورت تقریب منعقد کروا رہا ہے۔ اور شاید اس کی سب سے بڑی مثال ایسٹر کے تہوار پر کیا گیا ایک سروے ہے۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ ایسٹر میں ان کے لیے سب سے اہم کیا ہے، تو سب سے مقبول جواب تھا خاندان کے ساتھ وقت گزارنا۔ اور سب سے کم اہم؟ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین۔ اس سے بڑی ثقافتی مذہب کی مثال کیا ہوگی؟ صحیح۔ تو یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کرسمس بھی منا رہے ہیں اور چرچ میں شادی بھی کر رہے ہیں، لیکن دل سے یہ نہیں مانتے کہ اس کے پیچھے کوئی خدائی طاقت ہے، تو کیا ذہن میں ایک کھچڑی نہیں پکتی؟ یعنی جسے ماہرین کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ فکری تضاد۔ جی، تو کیا لوگ اسے محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہ انہیں پریشان نہیں کرتا؟ زکرمین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے لیے روایت سے ملنے والی خوشی، خاندان کا اکٹھا ہونا اور سماجی تعلق کا احساس کسی بھی فکری بے چینی پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو ہوں گے جو اس تضاد کی وجہ سے چرچ چھوڑ دیتے ہوں گے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اس تضاد کی وجہ سے باقاعدہ طور پر چرچ کی رکنیت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسکینڈینیویا میں عیسائی کہلانا ایک مذہبی عقیدے کا بیان کم اور اپنی ثقافتی شناخت کا اظہار زیادہ ہے۔ جی، اپنی ثقافتی شناخت، اپنے ورثے اور ان اخلاقی اقدار کا اظہار جو اس ورثے سے جڑی ہیں، جیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے نا کہ یہ رجحان صرف اسکینڈینیویا تک محدود نہیں۔ زکرمن پولینڈ کے ثقافتی کیتھولکس کے مثال بھی دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں بھی ایسا ہے؟ جی، وہ خود کو کیتھولک تو کہتے ہیں لیکن مذہبی طور پر عمل پیرا نہیں ہے۔ یہ وہ باریکی ہے جو اکثر بڑے بڑے عالمی مذہبی سروے میں نظر انداز ہو جاتی ہے۔ تو اس سب کو دیکھ کر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال امریکہ جیسے معاشروں سے کتنی مختلف ہے نا؟ بہت زیادہ مختلف ہے۔ وہاں تو مذہبی شناخت اور عقیدے کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ وہاں یقین کے بغیر وابستگی کا تصور شاید زیادہ تر لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہو۔ جی بالکل۔ ڈنمارک اور سویڈن میں 1 سال گزارنے کے بعد جب امریکہ واپس آئے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ کسی دوسری ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ بالکل، اور یہ احساس انہیں کوئی مہینوں بعد نہیں ہوا۔ واپسی کے صرف 48 گھنٹوں کے اندر 2 واقعات ہوئے۔ اچھا؟ جی، پہلا تو یہ کہ ان کا ایک دوست جو بورن اگین کرسچن تھا، یعنی جس نے اپنے عقیدے کو ایک نئی شدت سے اپنایا ہو۔ بالکل، اس دوست نے بڑی شان سے اپنی نئی خریدی ہوئی پستول دکھائی۔ اوہ! اور دوسرا واقعہ بینک میں ہوا، جہاں ایک کلرک نے ایک پریشان حال گاہک سے کہا، آپ بس دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو واقعی ایک ثقافتی جھٹکا ہے۔ ایک طرف اسکینڈینیویا جو اتنا سیکولر ہے، جی، اور دوسری طرف امریکہ جہاں مذہب روزمرہ زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ آخر یہ فرق اتنا گہرا کیوں ہے؟ کتاب اسی سوال کی گہرائی میں جاتی ہے، اور اس کے مطابق اسکینڈینیویا کے لوگوں کے لیے امریکی مذہبیت کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ کوئی مثال ہے اس کی؟
جی، اسٹاک ہوم کی ایک خاتون لیزا کا ذکر ہے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ پہلی بار امریکہ میں کسی ایسے شخص سے ملی جو واقعی آدم اور حوا کی کہانی کو سچ مانتا تھا، تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس کے لیے یہ ایک ذہنی طور پر ہلا دینے والا تجربہ تھا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اور کتاب میں ڈنمارک سے بھی ایک مثال تھی، جوناس کی۔ جی، جوناس کی۔ اس نے ٹیکسس کے ایک چرچ کو دیکھا۔ اس نے اسے خوفناک تو نہیں کہا، لیکن ایک بہت ہی پرجوش مگر بے چین کر دینے والا اجتماع قرار دیا۔ اس نے کہا کہ پادری کی آواز اور تیز میوزک کا اثر ایسا تھا جیسے لوگ ہپنوٹائز ہو رہے ہوں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ثقافتوں میں مذہب کو محسوس کرنے کا طریقہ ہی بالکل مختلف ہے۔ بالکل۔ تو پھر وجوہات کیا ہیں؟ کتاب اس فرق کی کیا وضاحت پیش کرتی ہے؟ کتاب بنیادی طور پر 4 بڑی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی وجہ تو تاریخی ہے۔ اچھا۔ امریکہ میں عیسائیت کی جڑیں عوام میں ہیں، پلگرمز اور پیورٹنز جیسے گروہ جو مذہبی ظلم سے بھاگ کر وہاں گئے تھے۔ جی، جبکہ اسکینڈینیویا میں مذہب اوپر سے مسلط کیا گیا، بادشاہوں نے سیاسی طاقت کے لیے۔ یعنی ایک کا آغاز نیچے سے ہوا، دوسرے کا اوپر سے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور دوسرا نقطہ اسی سے جڑا ہے، امیگریشن۔ اس کا مذہب سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے تارکین وطن کا ملک رہا ہے۔ جب لوگ ایک نئی جگہ آتے ہیں تو مذہب اکثر ان کی کمیونٹی، ان کی شناخت کا مرکز بن جاتا ہے، ایک طرح سے سماجی سہارے کا ذریعہ۔ بالکل۔ اس کے برعکس اسکینڈینیویا کے معاشرے تاریخی طور پر بہت یکساں رہے ہیں۔ وہاں قومی شناخت ہی لوگوں کو جوڑنے کے لیے کافی تھی، چرچ کی وہ سماجی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اور تیسرا نقطہ کیا تھا؟ تیسرا نقطہ ہے چرچ اور ریاست کی علیحدگی۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ اسی علیحدگی کی وجہ سے یورپ سیکولر ہوا۔ لیکن امریکہ میں اس کا الٹا اثر ہوا۔ وہ کیسے؟ اس علیحدگی نے ایک مسابقتی مذہبی مارکیٹ بنا دی۔ چرچوں کو لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ جدید میوزک استعمال کرتے ہیں، کافی شاپس بناتے ہیں۔ جبکہ اسکینڈینیویا میں وہاں سرکاری چرچ ایک سست رفتار سرکاری ادارے جیسا بن گیا، جسے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ یہ تو واقعی ایک ستم ظریفی ہے۔ لیکن جو چوتھی وجہ ہے، میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ سماجی تحفظ کے نظام کی بات کر رہے ہیں؟ جی۔ اسکینڈینیویا میں دنیا کے سب سے مضبوط فلاحی نظام ہے۔ مفت صحت، مفت تعلیم، مضبوط بے روزگاری الاؤنسز۔ ان چیزوں نے زندگی کے عدم تحفظ کو بہت کم کر دیا ہے۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ کو بیماری یا بڑھاپے کا خوف نہ ہو تو شاید آپ کو مافوق الفطری سہارے کی ضرورت بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ایک مضبوط سماجی تحفظ کا نظام ایک طرح سے خدا کا متبادل بن سکتا ہے۔ کتاب کا استدلال تو یہی ہے۔ اس کے برعکس امریکہ میں عدم مساوات زیادہ ہے، زندگی غیر یقینی ہے۔ تو وہاں مذہب امید اور تسلی کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا کسی فرد پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کے لیے مارٹن کی کہانی بہت اہم ہے۔ جی، وہ ڈنمارک کا لڑکا جو امریکہ آیا تھا۔ جی، وہ ڈنمارک میں خود کو ایک عام سا عیسائی سمجھتا تھا، لیکن 9 ماہ امریکہ میں گزارنے کے بعد اس کا نظریہ ہی بدل گیا۔ بالکل۔ امریکی مذہبیت کا کھلا اظہار، اس کی شدت اور سیاست پر اس کا اثر۔ خاص طور پر وہ بات کہ صدر بش نے عراق جنگ سے پہلے خدا سے مشورہ کیا۔ جی، ان سب چیزوں نے اسے آپ کہہ سکتے ہیں خوفزدہ کر دیا۔ اسے لگا کہ یہ وہ مذہب نہیں ہے جسے وہ جانتا تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ وہ ڈنمارک ایک لا دینی یعنی ایگنوسٹک یا شاید ملحد بن کر واپس آیا۔ امریکی مذہبیت کے تجربے نے اسے اپنے عقائد پر اتنا سوچنے پر مجبور کیا کہ اس نے انہیں ترک ہی کر دیا۔ تو آخر میں کتاب کا خلاصہ یہی ہے کہ اسکینڈینیوین معاشروں کا وجود کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی کہ خدا پر وسیع پیمانے پر یقین کے بغیر بھی ایک صحت مند، پرامن، خوشحال اور اخلاقی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ وہاں جرائم کم ہیں، لوگ خوش ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آخر میں کتاب ہمارے سامنے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی معاشرہ اپنا مطلب اور مقصد کسی ماورائی طاقت سے حاصل کرتا ہے، یا پھر یہیں اسی دنیا میں اپنے ساتھی شہریوں کی فلاح و بہبود اور ایک دوسرے سے جڑے رہنے میں تلاش کرتا ہے؟